حدیث سنیے، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری صورتوں کو نہ تمہارے مال پیسے کو، بلکہ وہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھا کرتے ہیں، دلوں کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے، آج اگر ہماری بچیاں ان کو یقین ہو جائے کہ ہمارے لیے علم ہی سبب بنے گا اگلے گھر میں جا کے عزتوں کا، تو یہ علم حاصل کریں۔ آج ہمارا معاشرہ، ہمارے نوجوان فقط خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ زندگی بھر پریشان رہتے ہیں۔ اور ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت کے حسن و جمال کے بارے میں بھی چند باتیں سن لیجئے۔ یاد رکھیے، مخلوق میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ حسن عطا کیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمام مخلوق کو جو حسن دیا گیا اس کا نصف 50% یوسف علیہ السلام کو دیا گیا اور باقی 50% اربوں انسانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اتنے وہ حسین تھے، اتنا حسن ملا تھا، ان کو دیکھنے والیوں نے جب دیکھا تو وہ کہہ اٹھی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں، یہ تو ہمیں کوئی مقدس فرشتہ نظر آتے ہیں۔ یعنی یہاں سے کیا نقطہ ملا کہ انسانی حسن کی معراج یہ ہوئی کہ وہ فرشتہ کہلانے لگے۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ کے حسن کے ساتھ فرشتوں کے حسن کی کیا نسبت ہے؟ اللہ رب العزت کا حسن تو بے مثال ہے، حسن کا خالق بھی وہی ہے، حسن پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں۔ اللہ رب العزت کے جمال کے جلوے کیا ہوں گے یہاں تو نہیں بتایا جا سکتا، نہ سمجھ آ سکتی، نہ میں سمجھتا ہوں۔ ہاں، جنت میں جا کے جب اللہ کے جلوے دیکھیں گے جنتی تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے جلوے کیسے ہیں۔ ہاں، اتنا ضرور بتا سکتے ہیں جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے وہاں ان کو حور اور غلمان نظر آئیں گے، اور ان حور اور غلمان کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہوگی کہ جنت میں جانے والے لوگ اس جنتی مخلوق کی خوبصورتی کو دیکھ کر 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے چلے جائیں گے، انہیں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا، 70 سال گزر جائیں گے، اتنی وہ خوبصورت ہوں گے۔ لیکن پھر ایک ایسا موقع آئے گا کہ اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، بلائیں گے، اور وہاں ایک نور کی آندھی چلے گی، ہر جنتی کے اوپر نور کی ایک تہ جم جائے گی۔ جب یہ جنتی لوگ اللہ کا دیدار کر کے واپس آئیں گے تو اس وقت جنت کی مخلوق جو بہت خوبصورت ہے وہ جب جنتی لوگوں کو دیکھے گی جو دیدار الہی کر کے واپس آئے ہوں گے تو اب ان کی باری ہوگی کہ 70 سال تک ان کی خوبصورتی کو دیکھ کے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہی چلے جائیں گے، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ تو ان کا حسن ہے جو اللہ کو دیکھ کر آ رہے ہیں، تو اللہ کی کیا بات ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور باتیں سنیے، بڑی پیاری عجیب باتیں ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو وہاں 40 دن ٹھہرے اور تجلی کو دیدار بھی ہوا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے 70,000 پردوں میں سے تجلی کوہ طور پر فرمائی تھی، اور کوہ طور جل کر سرما بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ان کو آگ نہ لگی، نہ موت آئی، کیونکہ استعداد میں فرق تھا۔ پہاڑ کے اندر استعداد نہیں تھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں دیدار الہی کی استعداد ایک خاص درجے میں موجود تھی، چنانچہ آپ کے اوپر غشی طاری ہوئی۔ اور اس کے بارے میں اس کے بعد تفسیر در منصور میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا، 40 دن تک ٹھہرے رہے، اس کے بعد کوئی بھی ان کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اگر کوئی دیکھتا تو دیکھتے ہی موت آ جاتی تھی۔ لما کلم موسیٰ ربہ عز وجل مکث 40 یوما لا یراہ احدا الا مات من نور اللہ، جو ان کو دیکھتا اس کو موت آ جاتی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے کو چھپائے رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان کی اپنی بیوی بھی چہرہ دیکھنے کے لیے ترسا کرتی تھی، وہ نہیں دیکھنے دیتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے اندر وہ حسن آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھنے کے بعد کہ کوئی ان کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اپنی جان دے بیٹھتا تھا حسن کو دیکھ کر۔ سبحان اللہ، جس نے پروردگار کے حسن و جمال کو 70,000 پردوں میں دیکھا، وہ تجلی کو دیکھا، ان کے حسن و جمال کا اپنا یہ عالم ہو گیا، تو پروردگار کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا، کون سوچ سکتا